بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ابھی تک تو آپ نے دیکھا اور سنا تھا ہمارے ملک ہندوستان سے بھی چند نوجوانوں نے پیدل حج کا سفر طے کیا اور وہ اپنے سفر میں کامیاب بھی ہوئے اور فریضہ حج کو بآسانی انہوں نے ادا بھی کیا۔ لیکن اب کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان سے پہلی مرتبہ ایک مسلم نوجوان لڑکی بھی سفر حج پر پیدل روانہ ہو چکی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی معلوم کرتے ہیں کہ حج کا یا عمرے کا پیدل سفر کرنا یہ شریعت کے اندر کہاں تک درست ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نام و نمود سے ہٹ کر، شہرت اور ریاکاری سے دور رہ کر پیدل حج کا سفر کرنا چاہیں تو اس کو اجازت ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، نام و نمود ہو، شہرت اور عزت کمانا ہو تو پھر شریعت اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے، اور شریعت کے اندر اس طرح حج کا سفر پیدل کرنا کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ دوسرا ہے کہ ایک نوجوان مسلم لڑکی، آپ دیکھیے ذرا فوٹو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان مسلم لڑکی ہیں اور اس نے ممبئی سے حج کا سفر پیدل شروع کر دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے تو عورت کو یہاں تک ہدایت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک دن کا یا ایک رات کا تنہا سفر کرے، اکیلے سفر کرے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب شریعت نے کسی بھی سفر کو تنہا کرنے سے عورت پر پابندی لگا دی تو حج کا سفر کرنا، عمرے کا سفر کرنا، اور پھر وہ بھی پیدل، یہ شریعت کے اندر کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فحاشی کا زمانہ ہے۔ ایک عورت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا آج کے اس نازک دور کے اندر بڑا مشکل کام بن چکا ہے۔ یاد رکھیے، ہر جائز پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے جائز کام پر عمل کرتا ہے تو اسے خوب سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کا خوب ساتھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر خوب روپیہ اور پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ اور جو دن رات دین کی حفاظت کے لیے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر راہ خدا میں دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اپنے بچوں سے دور رہ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کے محافظ بنے ہوئے ہیں، شاعر اسلام کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، ان کی امداد کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، ان تمام واہیات سے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، مساجد کی حفاظت کیجئے، مدارس کی حفاظت کیجئے، علماء حق کی حفاظت کیجئے، اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کیجئے۔ آج ہمارے ساتھ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دشمن ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ خدارا بیدار ہو جائے، ہوش کے ناخن لیجئے، عقل سے کام لیجئے۔ اللہ نے جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ یقیناً ہر ایک مسلمان مرد و عورت کے دل کے اندر یہ جذبہ اٹھتا ہے، اس کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کا سفر کرے، اللہ سب کو لے جائے، حج بیت اللہ کی سعادت اور عمرے کی سعادت سے سب کو مال و مال کرے۔ لیکن اس طریقے کو اختیار کیجئے جس طریقے کو شریعت پسند کرتی ہے، جس طریقے پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس طریقے سے شریعت کا مذاق اڑتا ہو، دین پر آنچ آتی ہو، مال کا اسراف ہوتا ہو، ان تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پیدل سفر حج کرنے والا
या उम्रा करने वाला किन कठिन रास्तों से होकर गुजरता है, हरम शरीफ तक पहुंचता है, कभी आपने सोचा उसे किस तरह का माहौल का सामना करना पड़ता है। एक मर्द, एक गैरतमंद मुसलमान नौजवान तो उस माहौल को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक खातून माहौल का मुकाबला किस तरह करेगी, हालात का मुकाबला किस तरह करेगी, मौसम का मुकाबला किस तरह करेगी। उसे जंगलात से भी होकर गुजरना पड़ेगा, सहरा से होकर भी गुजरना पड़ेगा, गर्म और ठंडे इलाकों से होकर भी गुजरना पड़ेगा। अभी तो उसके साथ मुस्लिम नौजवान लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन जब वो मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क जाएगी, उससे आगे जाएगी, उसके साथ कैसे मामलात पेश आएंगे, कैसे हालात आएंगे, किस तरह का माहौल उसे नजर आएगा। क्या वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकती हैं, अपने नामूस की हिफाजत कर सकती हैं और बआसानी वहां तक पहुंच सकती हैं। थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए, शरीयत को सामने रखिए कि शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत क्या कहती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तो औरत को तन्हा सफर करने से मना फरमाया, चाहे वो किसी भी तरीके का सफर हो। और यहां सफर हो रहा है तन्हा, उसके साथ कोई उसका महरम नहीं, और हज का सफर हो रहा है, उम्रे का सफर हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, दीन के सही अहकामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए, हज बैतुल्लाह की हाजिरी के लिए, उम्रे की हाजिरी के लिए बार बार कबूल फरमाए। अगर ये पैगाम आपके समझ में आया और ये बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे मुसलमान भाई इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें और उनकी समझ में बात आ जाए। आप भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सवाब के मुस्तहिक बन जाए। किसी की आपने अच्छाई की तरफ रहनुमाई कर दी, किसी नेक अमल को आपने बता दिया और उसने नेक अमल पर अमल कर लिया, तो अमल करने वाले को जितना सवाब मिलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रहनुमाई करने वाले को, रास्ता दिखलाने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला उतना ही सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।